السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں پہلی بار لفظ بہ لفظ سلطان صلاح الدین ایوبی کی مکمل سٹوری کی سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عیسائی سالار گرانٹ نے بڑی حیرت سے شمس الدین ابن مقدم کی بات سنی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم سلطان نور الدین محمود زنگی کے امیر ہو۔ گرانٹ کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ہلکا سا طنز بھی شامل تھا۔ ہم 28 سال سے سلطان کی قید میں تھے، شمس الدین ابن مقدم نے ناگوار لہجے میں کہا۔ سلطان ایک مذہبی جنونی تھے اور ہمیں ان کے نظریات سے شدید اختلاف تھا، مگر اب ہم آزاد ہیں اور ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ صلیبی سالار گرانٹ انتہائی شاطر انسان تھا۔ اس نے ابن مقدم کو مزید کریدتے ہوئے کہا، کیا یہ تمہارے ذاتی خیالات ہیں یا سارے مسلمان ایسا ہی سوچتے ہیں؟ گرانٹ نے بڑی ہوشیاری سے ایک اور چال چلی تھی جسے اقتدار کا بھوکا شمس الدین ابن مقدم سمجھنے سے قاصر رہا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس قید سے نکلنا چاہتے ہیں، شمس الدین ابن مقدم نے پرجوش لہجے میں کہا، مگر ابھی وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ فی الحال میں اور میرا لشکر خونریزی نہیں چاہتا۔ اگر تم ہم سے دوستی چاہتے ہو تو اس کا ثبوت فراہم کرو، صلیبی سالار گرانٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مختصر سی گفتگو کے دوران شمس الدین ابن مقدم کی عیش پرستانہ اور بزدلانہ فطرت سے واقف ہو چکا تھا۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں کہ میں تم سے مستقل صلاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس صلاح کی ایک اور بنیادی شرط ہے۔ آخر شمس الدین ابن مقدم نے بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنی چال چل دی۔ کیسی شرط؟ ایک لمحے کے لیے صلیبی سالار چونکا، مگر اس نے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ سلطان مرحوم کے سارے غلام اپنے پیروں کی زنجیروں اور گردنوں کی توق کاٹ دینا چاہتے ہیں، مگر ایک شخص ایسا ہے جو آخری سانس تک سلطان ہی کا غلام رہنا چاہتا ہے۔ شمس الدین ابن مقدم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور وہ ہے صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کا نام سنتے ہی صلیبی سالار گرانٹ کے چہرے پر شدید نفرت کا رنگ ابھر آیا۔ صلاح الدین ایوبی کو ہماری ہی یہ صلح بہت گراں گزرے گی۔ شمس الدین ابن مقدم نے اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہی ایک زہر آلود خنجر ہے جو خواب میں بھی مجھے اپنی شارک کے قریب لہراتا نظر آتا ہے۔ ابن مقدم کی بات سن کر سالار گرانٹ کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے ہونٹوں پر ایک انتہائی معنی خیز اور عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہم بہت جلد تمہیں اس خوف سے نجات دلا دیں گے، بلکہ اس خنجر ہی کو توڑ دیں گے، اگر صلاح الدین ایوبی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ شمس الدین ابن مقدم نے پریشان لہجے میں کہا، اگر صلاح الدین نے ایسا کیا تو ساری دنیا کی عیسائی فوجیں تمہاری پشت پر ہوں گی۔ صلیبی سالار گرانٹ نے پرجوش لہجے میں ابن مقدم کو یقین دلایا۔ پھر دونوں کے درمیان تحریری طور پر صلح کا معاہدہ طے پا گیا، جس میں واضح طور پر درج تھا کہ عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے پر دست اندازی نہیں کریں گے اور سرحدوں پر امن و سکون قائم رکھیں گے۔ صلیبی سالار گرانٹ اور شمس الدین ابن مقدم کے درمیان دوسرا معاہدہ زبانی طے پایا تھا، جس کے مطابق عیسائی دنیا مل کر شمس الدین ابن مقدم کو شام اور دمشق میں برسر اقتدار لانے کی کوشش کرے گی، اور جواب میں ابن مقدم اسلامی دنیا میں صلیبیوں کے جاسوس کے فرائض انجام دے گا۔ معاہدے کے بعد سالار گرانٹ نے اس دوستی یا اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے شمس الدین ابن مقدم سے بانیاز کا کچھ علاقہ طلب کیا۔ ابن مقدم شام و دمشق پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلا تاخیر گرانٹ کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور بانیاز کے آدھے سے زیادہ علاقے پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد سالار گرانٹ نے آخری چال چلی جو بظاہر سیدھی سادی تھی مگر حقیقتاً ٹیڑھی تھی، جسے ابن مقدم سمجھ ہی نہیں سکا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات سے چند ماہ پہلے عیسائیوں نے ایک بار پھر شورش برپا کی تھی اور ایک رومی شہزادے کی قیادت میں حران کے نواحی علاقے پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ صلیبی فوج منتخب شہسواروں پر مشتمل تھی۔ اس لشکر کا ایک ایک سپاہی اسلامی دشمنی میں اندھا ہو رہا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے خبر ملتے ہی پوری طاقت سے حران پر حملہ کر لیا۔ شام تک خونریز جنگ ہوتی رہی، آخر صلیبیوں کو شکست ہوئی اور ہزاروں سپاہی قیدی بنا لیے گئے۔ سلطان عادل نے ان عیسائی قیدیوں کو تبریہ کے قید خانے میں داخل کر دیا تھا۔ رومی شہزادے نے ان سپاہیوں کی رہائی کے سلسلے میں سلطان نور الدین محمود زنگی کو لاکھوں دینار فدیہ دینے کی پیشکش کی تھی۔ جواب میں سلطان عادل نے رومی شہزادے کو انتہائی سخت الفاظ میں خط تحریر کیا تھا۔
یہ وہ قیدی ہیں جنہوں نے بے گناہ، مجبور اور کمزور مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ اگر ان کے بدلے میں تم ساری دنیا کی دولت بھی دے دو تو میں ان کے پیروں کی زنجیریں نہیں کاٹوں گا۔ صلیبی سالار گرانٹ نے ان ہی عیسائی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ شمس الدین ابن مقدم کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ صلیبی قیدی کتنے ہونہار اور اسلام دشمن ہیں۔ اس نے سالار گرانٹ کو خوش کرنے کے لیے یہ مطالبہ بھی منظور کر لیا اور خوں آشام بیڑیوں کو دوبارہ مسلمانوں کا گوشت کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ تھیں ان شفاف معاہدے کی تفصیلات جو صلیبی سالار اور شامی امیر ابن مقدم کے درمیان طے پایا تھا۔ اس تکلیف دہ خبر کو سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی آدھے راستے سے مصر کی طرف لوٹ گیا۔ پھر وہ مصر کے قاضی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وہی امام شرف الدین ہے جو اس وقت اسلامی دنیا کے سب سے بڑے عالم اور انتہائی عابد و زاہد انسان تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی بھی ان کے احترام میں تخت سے نیچے اتر آتے تھے اور اس وقت تک تخت پر نہیں بیٹھتے تھے جب تک امام صاحب تشریف فرما نہیں ہوتے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ عاضد کے اقتدار کا خاتمہ کر کے عباسی خلیفہ مستعصی کا خطبہ پڑھوا دیا تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے امام شرف الدین سے بڑے عاجزانہ لہجے میں درخواست کی تھی کہ وہ مصر کا منصب قضا قبول فرما لیں اور اس علاقے کو بدعقیدہ لوگوں سے صاف کر دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کی رہنمائی میں مصر کے طویل و عریض قیر خانے کو مدرسہ شافیہ اور مشہور عشرت کدے دارالغزل کو مدرسہ مالکیہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ ابھی سلطان عادل کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے کہ ملت اسلامیہ کی بنیادوں میں گہرے شگاف پڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی امام شرف الدین کے سامنے دست بدستہ بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شامیوں اور عیسائیوں کی صلح کا ایک ہی مطلب ہے کہ شام اور مصر الگ الگ ہو جائیں۔ تمام اسلامی ریاستوں اور صلیبیوں کے درمیان ایک ہی جھگڑا ہے، پھر دوسری ریاستوں کو اس معاہدے میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ خبر سن کر امام شرف الدین بھی بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہے تھے، مگر ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ ہی ہم سب کے درمیان ایک محترم ہستی ہیں، صلاح الدین ایوبی نے اپنی خلش کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ شامی اور دمشقی امراء بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، براہ کرم اس مسئلے کو فوری طور پر حل کریں، ورنہ اس صلح نامے کے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ امام شرف الدین نے حیرت و غم کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا۔ میں اس مسئلے کو کس طرح حل کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ ضعیف العمری کی وجہ سے آپ اس قدر طویل سفر اختیار نہیں کر سکتے، مگر اپنے مراسلوں کے ذریعے شامی اور دمشقی امراء کو قائل کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے امام صاحب کے سامنے تجویز پیش کر دی۔ امام شرف الدین کچھ دیر تک حسرت زدہ نظروں سے صلاح الدین ایوبی کے اداس اور غم زدہ چہرے کو دیکھتے رہے، پھر ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ملت کے مفاد پر انسانی نفس کی طلب حاوی ہو جائے تو پھر وہ بصارت اور سماعت دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے بدنصیبوں پر تحریر و تقریر کوئی اثر نہیں کرتی، ان کا علاج بس شمشیر ہی کر سکتی ہے، اور میرے بوڑھے ہاتھ وہ صحیح طور پر قلم بھی نہیں پکڑ سکتے۔ یہ کہتے کہتے امام شرف الدین کی اشک ریزی میں اضافہ ہو گیا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ صلاح الدین ایوبی تو خود اس پریشان کن صورتحال سے نجات پانے کے لیے امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، مگر جب امام صاحب کو اپنے پاس سے ہی زیادہ اداس پایا تو خود انہیں تسلیاں دینے لگا۔ میرے بازو بھی آپ ہی کے بازو ہیں، صلاح الدین ایوبی نے نہایت عقیدت مندانہ لہجے میں کہا، اور بفضل حق تعالیٰ ابھی ان میں شمشیر اٹھانے کی طاقت موجود ہے۔ حق تعالیٰ تا دیر ان بازوؤں کو توانا رکھے، امام شرف الدین نے دعا دیتے ہوئے کہا۔ سلطان عادل بھی تمہیں اپنا دستے بازو سمجھتے تھے، اسی لیے ساری ذمہ داری بھی تم ہی پر عائد ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تم نے خاموشی اختیار کی تو خوث پرستوں کی پرشور آوازیں فضا پر چھا جائیں گی، پھر شاید تم دمشق اور شام کی رعایا کو اپنی بات نہ سمجھا سکو۔ صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کی بات کا مفہوم سمجھ لیا تھا، مگر پھر بھی ہچکچاتے ہوئے بولا، شیخ میں آپس کی خوریزی سے بہت ڈرتا ہوں۔ خون فاسد تو جسم سے نکالنا ہی پڑے گا، ورنہ ایک دن سارا بدن سڑ جائے گا۔ امام شرف الدین نے اداس لہجے میں کہا، پہلے فہم و فراست اور تدبر سے کام لے کر سمجھاؤ اور اتمام حجت کر ڈالو۔ اگر کوئی منطقی دلیل کام نہ کرے تو پھر شمشیر کی زبان میں بات کرو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو اس کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ درپیش تھا۔ اگرچہ امام شرف الدین جیسے بزرگ کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں، مگر پھر بھی وہ اذیت ناک ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔
ایک دن اس نے متمد امرا کے خفیہ اجلاس میں اپنے اس کرب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں بفضل حق تعالی موت سے نہیں ڈرتا۔ کفار کے خلاف جنگ کرنا اور میدان جنگ میں شہید ہو جانا میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے، مگر اس وقت کیا صورتحال ہوگی جب میری تلوار کی زد میں کسی مسلمان کا گلا ہوگا اور کسی اہل ایمان کی شمشیر کا ہدف میری گردن ہوگی۔ قاتل بھی میں اور مقتول بھی میں۔ واقعتاً صورتحال بہت سنگین تھی۔ کوئی امیر صلاح الدین ایوبی کو مشورہ نہ دے سکا۔ بالآخر اس نے اپنے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل کے ہاتھ ایک طویل خط شمس الدین ابن مقدم کو بھیجا، جس میں شامی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والے معاہدے پر سخت تنقید کی گئی تھی۔ جب سیف الدین ملک عادل اپنے بڑے بھائی صلاح الدین ایوبی کا مکتوب لے کر دربار شام میں پہنچا تو شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین نے اس کے ساتھ بڑا ذلت آمیز سلوک کیا۔ جب خط دے کر سیف الدین ملک عادل کرسی پر بیٹھ گیا تو شمس الدین ابن مقدم نے انتہائی غضبناک لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کھڑے ہو جاؤ، غلام زادوں کو اپنی حیثیت نہیں بھولنی چاہیے۔ سیف الدین ملک عادل بھی ایک شجاع باپ کا بیٹا تھا۔ فوراً ہی کھڑا ہو گیا اور آواز بلند کہنے لگا، میں غلام ہوں یا آقا زادہ، آپ کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ میں ایک سفیر کی حیثیت سے دربار شام میں داخل ہوا ہوں۔ ایک سفیر کو وہی عزت و احترام ملنا چاہیے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ تم اسی اعزاز کے مستحق ہو کہ اس وقت تک ہمارے سامنے کھڑے رہو جب تک تمہیں تمہارے لائے ہوئے خط کا جواب نہیں مل جاتا۔ شمس الدین ابن مقدم کے لہجے میں وہی حقارت تھی۔ اگرچہ سیف الدین ملک عادل نوجوان تھا، مگر اس نے بے مثال قوت برداشت کا مظاہرہ کیا اور خاموش کھڑا رہا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کا خط سر دربار پڑھا گیا۔ مصر کے حاکم نے واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ یہ ایک انتہائی شفقانہ معاہدہ ہے جس سے مسلمانوں کی شکست ظاہر ہوتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس معاہدے کو فوراً منسوخ کیا جائے۔ شمس الدین ابن مقدم نے صلاح الدین ایوبی کا خط ہاتھ میں لے لیا، پھر اسے بغور دیکھتا رہا۔ دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سیف الدین عادل خاموشی سے صورتحال کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اچانک شمس الدین ابن مقدم ملک عادل سے مخاطب ہوا، تمہارے خیال میں صلاح الدین مجھ سے کس جواب کی توقع رکھتا ہے؟ ابن مقدم کا لہجہ بددستور تحقیر آمیز تھا۔ میں کسی کے دل کا حال کیسے جان سکتا ہوں؟ ملک عادل نے باوقار لہجے میں جواب دیا۔ جس طرح کچھ دیر پہلے آپ نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس منظر کو دیکھتے ہوئے مجھے کسی بہتر جواب کی توقع نہیں۔ جواب ہمیشہ برابر والے کی بات کا دیا جاتا ہے۔ شمس الدین ابن مقدم کا غرور و تکبر اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ یہ کہہ کر شمس الدین ابن مقدم نے صلاح الدین ایوبی کے خط کے کئی ٹکڑے کر دیے اور انہیں ہوا میں اڑا دیا۔ اس ہذیان کا یہی جواب ہے۔ ابن مقدم کی اس حرکت کے جواب میں بیک وقت کئی امراء کے کہکہے گونجے۔ ان میں سب سے زیادہ بلند کہکہا امیر حسام الدین حسین کا تھا، جو اس سازش میں ابن مقدم کا معاون خاص تھا۔ باقی درباری نہ صرف خاموش تھے بلکہ ان کے چہروں سے شدید ناگواری کا رنگ نمایاں تھا۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ایسے کئی مناظر دیکھے تھے جب سلطان نور الدین محمود زنگی صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر فرتے محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج اسی شخص کے خط کے ٹکڑے دربار کے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس ذلت آمیز سلوک کا احساس کر کے اس کا دل کچھ دیر کے لیے دھواں سا ہو گیا تھا، مگر جلد ہی اس نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ پھر اسی باوقار لہجے میں شمس الدین ابن مقدم سے مخاطب ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خط کے ٹکڑے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ صلاح الدین خود ہمارے دربار میں حاضر ہوتا اور درخواست پیش کرتا، پھر ہم اس کی آنکھوں کے سامنے یہی عمل دہراتے۔ شمس الدین ابن مقدم کی رعونت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ پھر بھی ہمارے سکون کے لیے یہ کافی ہوگا کہ وہ اپنی نظروں سے اپنی تحریر کا انجام دیکھ سکے۔ سیف الدین ملک عادل آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس نے صلاح الدین ایوبی کے خط کے تمام ٹکڑوں کو جمع کیا، پھر انہیں شدت جذبات کے ساتھ بوسہ دیا۔ خط کے اس احترام کی وجہ یہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے مکتوب کی ابتدا اللہ کے پاک نام سے ہوتی تھی۔ پھر جب ملک عادل واپس جانے لگا تو شمس الدین ابن مقدم نے پکار کر کہا، صلاح الدین سے کہہ دینا کہ وہ فطری طور پر احسان فراموش اور لالچی ہے، اسے ملت اسلامیہ کے اتحاد سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ اسی بہانے اپنے آقا کی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مگر ہم جیسے وفاداران مملکت کے جیتے جی اس کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔
سیف الدین ملک عادل نے ابن مقدم کی بات ضبط و تحمل کے ساتھ سنی اور دربار سے نکل کر چلا گیا۔ اس کے بعد شمس الدین ابن مقدم نے ایک اور چال چلی۔ مجد الدین ابن دایا سلطان نور الدین محمود زنگی کا معتمد خاص تھا۔ سلطان عادل کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ رضی خاتون نے مجد الدین کو اپنے کمسن بیٹے ملک صالح کا نگران اور اتالیق بنا دیا تھا۔ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین جیسے اچھی طرح جانتے تھے کہ مجد الدین کو کسی بھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ ان کے خیال میں اگر مجد الدین 10 سال اور زندہ رہ گیا تو ملک صالح جوانی کی منزل کو پہنچ جائے گا اور ملک کے انتظامات پر اس کی گرفت مضبوط ہو جائے گی اور ان دونوں کی خواہش اقتدار برآور ہونے سے پہلے ہی دم توڑ دے گی۔ مجد الدین صرف سیاسی امور ہی کا ماہر نہیں، بہترین سالار بھی تھا۔ وہ دن کے وقت ملک صالح کو شہ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی سکھاتا، پھر رات کے وقت کئی گھنٹے اس موضوع پر طویل تقریریں بھی کرتا کہ ایک کامیاب حکمراں میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ خاندان نوریہ سے مجد الدین کی یہ وفاداری شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین کے لیے ایک مستقل خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ آخر ان دونوں کا ہوسکار اور نمک حرام امیروں نے مجد الدین، اس کی بیوی اور 2 جوان بیٹوں کو اس وقت قتل کرا دیا جب یہ پورا گھرانہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس اجتماعی قتل سے پورے دمشق اور شام میں دہشت پھیل گئی۔ دمشق کے سرکاری کارندوں نے مجد الدین اور اس کے اہل خانہ کے قتل کی تحقیق شروع کی، مگر وہ قاتلوں تک پہنچنے میں ایک ناکام رہے، کیونکہ یہ ایک مکمل اور پر اسرار منصوبہ بندی تھی جس کی نقاب کشائی کرنا آسان نہیں تھا۔ سیف الدین ملک عادل مصر پہنچ چکا تھا اور اس نے بڑے بھائی کی خدمت میں اس خط کے ٹکڑے پیش کر دیے جسے شمس الدین ابن مقدم نے سرے دربار چاہ کر ڈالا تھا اور اس ذلت امیز سلوک کے بارے میں بتا دیا جو اس کے ساتھ روا رکھا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں اس کے اپنے خط کے ٹکڑے تھے جہاں وہ بار بار دیکھ رہا تھا اور چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر وہ اسی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی امام شرف الدین کی خانقاہ میں داخل ہوا تو اس وقت کئی معززین شہر امام صاحب کی خدمت میں حاضر تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھتے ہی وہ تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آپ حضرات کی مجلس میں خلل انداز ہوا، مگر میں مجبور تھا کہ امام صاحب کی خدمت میں اہم ترین مقدمہ پیش کرنا تھا۔ اس میں کس طرح بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا لہجہ کسی قدر عاجزانہ تھا۔ وہ ہمیشہ علماء کا احترام کرتا تھا۔ وہ اس وقت امام شرف الدین کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات مصر کے بڑے بڑے عالم تھے۔ مصری علماء صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر فوراً ہی امام شرف الدین کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً ہی اپنے خط کے ٹکڑے امام صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یہ ہے میرے اس خط کا جواب جو میں نے امیر شمس الدین ابن مقدم کو تحریر کیا تھا۔ زبانی گالیاں الگ ہیں جو مجھے غلام زادہ ہونے کے حوالے دی گئی ہیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کو اس ملاقات کی مکمل تفصیلات سنا دی جو اس کے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل اور امیر شمس الدین ابن مقدم کے درمیان دربار شام میں ہوئی تھی۔ امام شرف الدین صلاح الدین ایوبی کی گفتگو سن کر بہت غمزدہ ہوئے اور نہایت کربناک لہجے میں کہنے لگے، فرزند میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تحریروں اور مراسلوں کا وقت گزر چکا ہے، حجت تمام ہو چکی، اب تم اللہ کا نام لے کر اپنی شمشیر بے نیام کرو اور ان امراء کے ٹکڑے کر ڈالو جو قصر خلافت کے ٹکڑے کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام شرف الدین کی بیلا گفتگو سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی ساری افسردگی دور ہو گئی اور ایک نیا رنگ جھلکنے لگا جس میں جوش کے ساتھ اضطراب کی آمیزش بھی شامل تھی۔ شیخ اپنے خط کا یہ حشر دیکھ کر میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ اب یہ معاملات مذاکرات کی مجلسوں میں بیٹھ کر طے نہیں ہو سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ مجلسوں میں ناکام ہونے کے بعد انسان میدان جنگ کا رخ کرتا ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ از روئے شریعت میرا یہ اقدام ناحق تو نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یکا یک امام شرف الدین کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ حق کے خلاف تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ امام شرف الدین نے اس کے خیالات کی پرزور تائید و حمایت کی تھی، لیکن پھر بھی صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر تذبذب اور ذہنی کشمکش کے آثار نمایاں تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد صلاح الدین نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا، شیخ محترم، میں اس نازک ترین معاملے میں آپ کی زبان مبارک سے واضح دلیل سننا چاہتا ہوں۔
इमाम शरफुद्दीन मुस्कुराए। मेरे ख्याल से तुम ये सोच कर फिक्र व परेशानी में मुब्तला हो कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर खंजर आजमाई कैसे करे। तुम्हारी इस ज़हनी उलझन का मंतकी जवाब ये है कि जब मुसलमानों का एक गिरोह मरकज से जुदा होकर जाती हवस इक़्तिदार में मुब्तला हो जाए तो इस जमात को मुफसिद, सरकश और बागी करार दे दिया जाता है। आमदुल मुस्लिमीन और इस्लामी सल्तनत के मफाद में ऐसे तमाम लोग सजा के मुस्तहिक ठहरते हैं। इमाम शरफुद्दीन ने सलाहुद्दीन अयूबी की ज़हनी हलच दूर करने के लिए वजाहत से समझाते हुए कहा, इसकी दूसरी मिसाल ये है कि अगर कोई मुसलमान शराब नोशी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे सरेआम कोड़ों की सजा दी जाती है। इस सूरत हाल में सजा देने वाले भी मुसलमान होते हैं और सजा याफ्ता इंसान भी कलमा गो होता है। फिलहाल तुम यही समझ लो कि शामी अमरा शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और हसामुद्दीन हुसैन ने सरेआम शराब पी है और उनका जुर्म साबित हो चुका है। इसलिए तुम पर लाजिम है कि तुम इन दोनों पर खुले मैदान में हद जारी करो ताकि देखने वाले को इबरत हासिल हो और वो लोग जो शराब पीने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं उनका ये जज्बा ऐश कोशी तकमील से पहले फना हो जाए। इमाम शरफुद्दीन के ये दलाइल सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी मुतमईन नजर आने लगा। फिर जब वो दरसगाह से उठकर जाने लगा तो इमाम शरफुद्दीन उसे रुखसत करने दरवाजे तक आए और आखिरी हदायत के तौर पर बोले, तुम इन सारी बातों को मेरा फतवा समझो। अगर मेरी कम इल्मी के सबब ये फतवा गलत और नाकिस है तो क़यामत के दिन इसका वबाल और अजाब भी मेरी ही गर्दन पर होगा और हक ताला के सामने तुम बरीउज़्ज़िमा करार पाओगे। जोशी अकीदत में सलाहुद्दीन अयूबी ने इमाम शरफुद्दीन के दस्ते मुबारक को बोसा दिया। दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। अगर तुम्हारे दिमाग में भी बोए इक़्तिदार मौजूद है तो फिर मैं बरीउज़्ज़िमा हूँ। अपने अमाल के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेरी दुआएं इस वक्त तक तुम्हारे साथ रहेंगी जब तक तुम हक पर कायम रहोगे। ये सुनते ही सलाहुद्दीन अयूबी पर गरिया तारी हो गया। फिर कुछ दिन बाद मुजद्दुद्दीन इब्ने दाया और उसके अहले खाना के कत्ल की खबर भी मिस्र पहुंच गई। सलाहुद्दीन अयूबी की नजर में सूरत हाल लम्हा ब लम्हा संगीन होती जा रही थी। अब उसके लिए नागुज़ेर हो गया था कि वो मिस्र से कूच करके बराह रास्त दमिश्क पहुंचे और इस सिलसिले में रजी खातून से बात करके अगला कदम उठाए। अभी सलाहुद्दीन अयूबी दमिश्क जाने की मंसूबाबंदी कर ही रहा था कि सूरत हाल ने एक और अजीब करवट बदली। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की एक बेटी शमसुन्निसा थी जिसकी उम्र अब 18 साल हो चुकी थी। शमसुन्निसा अपने वालिद की तरह एक तालीम याफ्ता, मजहबी अहकाम की पाबंदी करने वाली और खूबसूरत दोशीज़ा थी। सुल्तान आदिल की जिंदगी में वो शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी और बड़े बड़े अमरा के लड़कों के रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे, मगर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी को कोई लड़का पसंद नहीं आया था और उसकी एक ही वजह थी कि सारे अमीरजादे ऐश परस्ताना जिंदगी के दिलदादा थे और किसी एक नौजवान के दिल में भी शौके जहाद नहीं था। अभी सुल्तान आदिल किसी और रिश्ते का इंतजार करते फरिश्ता अजल ने खुद इनका रिश्ता जिंदगी और जमीन से तोड़ दिया। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अपनी बेटी शमसुन्निसा को मजहबी तालीम के साथ फौजी तरबियत भी दी थी ताकि बुरे वक्त में एक लड़की किसी हद तक अपना दिफा कर सके। सुल्तान की वफात के बाद एक बार फिर शमसुन्निसा के रिश्तों का सिलसिला शुरू हो गया। बड़े बड़े अमरा ने अपने बेटों के पैगाम भेजे थे। अमीर हसामुद्दीन हुसैन जो शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम का मुआविने खास था, इसने भी रजी खातून के सामने अपने बेटे जलालुद्दीन का नाम पेश किया था। शमसुन्निसा से रिश्ता करने वालों के पेश नजर एक ही मकसद था कि इस शादी के होते ही वो दमिश्क और शाम पर कब्जा कर लेंगे और कमसन मलक साले को रास्ते से हटा देंगे। इन उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा ताकतवर नाम मूसिल के हुक्मरान सैफुद्दीन का था, जो रिश्ते में सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का हकीकी भतीजा था। सैफुद्दीन को पूरा यकीन था कि जंगी खानदान का मुमताज तरीन फर्द होने के बाइस रजी खातून इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकेंगी। सैफुद्दीन के जहन में भी दीगर अमीरजादों की तरह वही खुद गर्जाना मंसूबा था कि सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का दामाद होते ही दमिश्क और शाम भी इसके ज़ेरे नगी आ जाएंगे। फिर वो इस रिश्ते के हवाले से सलाहुद्दीन अयूबी को भी अपना मती बना लेगा। रजी खातून रिश्तों की भरमार से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। शोहर की मौत के बाद वो मुस्तकिल बीमार रहने लगी थी। उन्हें खांसी की शिकायत थी। फिर उस खांसी ने फिक्र अंगेज शक्ल इख्तियार कर ली थी। तबीबाने खास ने रजी खातून को आराम के साथ तमाम फिक्रों और गमों से दूर रहने की ताकीद की थी, वरना यही खांसी जैसे मोजी मर्ज की शक्ल इख्तियार कर सकती थी।
ایک تو شوہر کی جدائی، دوسرے سیاسی بازی گروں کی چالیں۔ مجد الدین ابن دایا اور اس کے اہل خانہ کے قتل نے رضی خاتون کو مزید خوفزدہ کر دیا کہ کہیں ان سازشیوں کے ہاتھ ملک صالح کی گردن تک نہ پہنچ جائیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر رضی خاتون اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی کہ داماد کے لیے کس کا انتخاب کریں۔ رضی خاتون کا جھکاؤ موصل کے حاکم سیف الدین کی طرف تھا کہ وہ اسی خاندان کا ایک فرد تھا۔ اسی دوران میں دوسرے امراء کی خواتین بھی ایک دوسرے کے خلاف رضی خاتون کے کان بھرتی رہتی تھی۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتی تھی، مگر دوسرے امیدواروں میں دنیا بھر کے عیب نکال دیتی تھی۔ الغرض اس شور میں رضی خاتون کی فیصلہ بہت کمزور پڑ گئی تھی۔ خاندان میں ایسا کوئی ہمدرد بزرگ موجود نہیں تھا جو خطرات میں گھری ہوئی ایک ماں کو صحیح مشورہ دیتا۔ آخر اسی کشمکش میں ایک دن رضی خاتون نے اپنے شوہر سلطان نور الدین محمود زنگی کو خواب میں دیکھا۔ سلطان عادل اپنی رفیقہ حیات کو مخاطب کر کے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہہ رہے تھے، رضی خاتون، تمہیں شمس النساء کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور صلاح الدین کو اپنا داماد قبول کر لو۔ وہ حقیقی مجاہد ہے اور مجاہد کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ تقریباً 1 سال بعد رضی خاتون نے شوہر کو خواب میں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے 20 سال کی رفاقتوں کے تمام مناظر آنکھوں میں گھوم گئے اور وہ رونے لگی۔ پھر یہ سوچ کر مسکرانے لگی کہ سلطان عادل نے خواب میں آ کر ان کے دل و دماغ سے پہاڑ جیسا بوجھ ہٹا دیا تھا۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ ان کے سامنے کھڑا تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے کس طرح رابطہ کریں۔ ابھی رضی خاتون صلاح الدین کو دمشق بلانے کے لیے کسی معتبر قاصد کو تلاش ہی کر رہی تھی کہ صلاح الدین ایوبی 10,000 منتخب شہسواروں کے ساتھ دمشق آ پہنچا۔ تمام سازشی امراء صلاح الدین کی اچانک آمد پر حیران ہو رہے تھے اور رضی خاتون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ انہیں کسی زحمت کے بغیر منہ مانگی مراد مل گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کسی تاخیر کے بغیر رضی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین کے سارے کرتوت بیان کر دیے۔ اگر ان سازشی امراء پر جلد قابو نہیں پایا گیا تو دمشق، شام اور مصر میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر تعلق کا یہ ڈور ٹوٹ گیا تو سلطان عادل کی عظیم الشان سلطنت تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائے گی اور میں اپنی زندگی میں یہ سب کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی رضی خاتون کے سامنے ایک انتہائی فرمانبردار بیٹے کی طرح بہت نرم لہجے میں نظریں جھکا کر بات کر رہا تھا، مگر آج وہ بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آواز بھی بلند تھی اور چہرے سے غصہ بھی جھلک رہا تھا۔ رضی خاتون کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ شامی امراء اور صلیبیوں کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ایک پردہ دار اور گھریلو خاتون ہونے کی وجہ سے نہ وہ سیاست کی پیچیدگیوں کو سمجھ سکتی تھی اور نہ باہر کی خبر رکھ سکتی تھی۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے یہ خوفناک انکشاف کیا تو کچھ دیر کے لیے رضی خاتون سکتے میں آ گئی۔ پھر ان کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو وہ بہت اداس لہجے میں کہنے لگی، مجھ کمزور عورت کے پاس اس کا علاج بھی تو نہیں ہے۔ مادر ملکہ، ابھی آپ کا یہ خادم زندہ ہے، صلاح الدین ایوبی نے انتہائی پرجوش اور جانثارانہ لہجے میں کہا۔ اگر آپ مجھ سے بدگمان نہ ہوں تو میں ان نمک حرام امراء کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتی، رضی خاتون نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا۔ تم سلطان عادل کا حرف اعتبار ہو۔ پھر رضی خاتون نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا، صلاح الدین ایوبی کو سلطان نور الدین محمود زنگی کی حائش سے باخبر کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں غلام کہاں اور آقا زادی کہاں؟ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ خاندان نوریہ میرے بارے میں کیا کہے گا؟ دمشق اور شام میں آپ کی مخالفت اور بڑھ جائے گی۔ مجھے خاندان کے افراد کی تانائے زنی کی کوئی فکر نہیں، رضی خاتون نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں ہر حال میں سلطان عادل کی خواہش پر عمل کروں گی۔ وہ تمہیں مجاہد سمجھتے تھے اور ایک مجاہد ہی اس عظیم مجاہد کا داماد ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے رضی خاتون کے اصرار اور درپردہ اپنے آقا سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اس نے 5 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ بلا تاخیر مصر روانہ کیا تاکہ صلاح الدین ایوبی کی والدہ زبیدہ خانم اس شادی میں شریک ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین نے امام شرف الدین کی خدمت میں ایک التجا نامہ بھی ارسال کر دیا۔
شیخ محترم، مجھے آپ کی جسمانی کمزوری کا شدید احساس ہے، مگر آپ صرف میری خاطر دمشق تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں گے۔ اپنے اس خط میں صلاح الدین نے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ اس کا نکاح امام صاحب ہی پڑھائیں گے۔